نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ ہم نے 40 روزہ احادیث اور شروع کیا تھا۔ ان احادیث میں سے آج کی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ کی طاقت سے بدل دے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اپنی زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے خطاب کرتے ہوئے ہر فرد کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ ایک مسلمان شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کوئی بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر یہ اس سے نہیں ہو سکتا تو پھر اپنی زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس برائی کو دل میں برا جانے۔ دراصل اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ فرمایا، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات پانے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں پھر درجات ہیں۔ جس بندے کو اللہ نے جتنا علم عطا کیا ہے وہ اپنے اس علم کے مطابق لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، اپنے علم کے مطابق جتنا اللہ نے اسے علم دیا دوسروں تک دین کی بات پہنچائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تم تک ایک ہی بات پہنچی ہو۔ جس مسلمان کے پاس حضور کی کوئی حدیث پہنچے، بات پہنچے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لے کر دوسروں تک بھی پہنچائے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور عمل بھی بہت عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی یہی تھا۔ قرآن کہتا ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تو جو رسول کا مقام اور منصب ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، وہی عمل کرنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اب اس حدیث پاک میں حضور نے برائی سے روکنے کے 3 درجے بتائے، اور دیکھیں امر بالمعروف یہ آسان ہے، نیکی کا حکم کرنا یہ کیا ہے؟ آسان ہے،
آپ کسی کہتے ہیں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ترغیب دے رہے ہیں زکوٰۃ دے، کسی مسلمان کو ترغیب دے رہے ہیں کسی بھی نیکی کرنے کا، آسان کام ہے، مشکل کام ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ جس وقت آپ کسی شخص کو برائی سے روکیں گے، ایک بندے کے اندر ایک بری خصلت ہے اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں، اس نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا انتہائی مشکل ہے۔ آپ دیکھیں جب بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت بنی اسرائیل میں بدعات عام ہو چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مٹا چکے تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح دین کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، نتیجہ کیا نکلا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کر کے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے برائیوں سے منع کیا، اور پھر قتل کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ان کو کمرے میں بند کیا، سولی پہ چڑھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرماتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ تو یہ نہی عن المنکر کا فریضہ بہت مشکل ہے، اور امت اس فریضے سے آج پیچھے ہٹ چکی ہے۔ امر بالمعروف تو کرتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکی ہے، یہ ذمہ داری سر انجام نہیں دے رہے۔ حضور نے 3 درجے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ لے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے بدل دے۔ ایک بندے کو اللہ نے طاقت دی ہے برائی روکنے کی، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر روک لے۔ مثال، وقت کا حکمران ہے، کیا اس کے پاس طاقت نہیں ہے؟ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، رعایا میں سے کوئی برائی کرے، یہ ہاتھ کے طاقت کے بلبوتے پر اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کو برائیوں سے منع کرے، اگر نہیں کرے گا تو یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مجرم ہے۔ دوسرے نمبر، گھر کا سربراہ ہے، چاہے وہ والد ہے چاہے وہ بھائی ہے، وہ گھر میں دیکھتا ہے بیوی بچے ہیں کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ سربراہ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے برائی روک سکتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر یہ نہیں روکے تو آنکھیں جھکا دے اور اس کی غیرت پرواز کر جائے تو پھر یاد رکھیں یہ گھر کا سربراہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ایک گھر کا اس کو سربراہ بنایا تھا، گھر والے اس کی رعایا تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر سربراہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح باپ سے بھائی سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تیرے گھر میں یہ برائی ہو رہی تھی، کیا تم نے اس کو منع کیا تھا؟ تیسرے درجے پہ استاد ہے، شاگرد کو کسی برائی ہوتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو بھی اپنے ہاتھ سے روکے، یہ پہلا درجہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اپنے زبان سے اس کو منع کرے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، طاقت نہیں ہے تو پھر واضح و نصیحت کرے، اس برائی کے بارے میں لوگوں کو وعیدیں سنائے کہ یہ کتنا برا عمل ہے۔ اب یہ ذمہ داری علماء کی بھی ہے، عام لوگوں کی بھی ہے کہ علماء ممبر و محراب سے یہ آواز اٹھائیں کہ یہ نہیں عن المنکر، یہ برائیاں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، سود ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، کوئی بھی برائی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے کہ یہ برائیاں اللہ کی بغاوت کو دعوت دینے والے کام ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور عذاب کے نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ اور تیسرا درجہ
زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے برائی، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں برائی آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تیرے دل کے اندر ایک تکلیف اٹھے، درد اٹھے، اللہ یہ بندہ برائی کر رہا ہے، دل کے اندر جو تکلیف ہوئی ہے اس برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر، حضور نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، یہ بھی ایمان کا درجہ کہ بندہ دل میں تو کہے کہ یہ تو بہت ہی برا کام کر رہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہاتھ سے روکنے کی یا زبان سے روکنے کی، تو انشاءاللہ میں اس برائی کو اس وقت ہاتھ سے اور زبان سے بھی روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے برائی کو روکنے کے 3 درجات بتائے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا بھی حکم کرے اور کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ لے تو اس برائی کو روکنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر نہیں روکیں گے تو پھر قرآن کا حکم بھی سن لیں کہ بنی اسرائیل میں جو علماء تھے لوگوں کو برائیاں کرتے ہوئے دیکھتے تھے پھر بھی منع نہیں کرتے تھے، کیوں؟ وہ اپنے عوام سے لالچ رکھتے تھے، اور لالچی بندہ کبھی بھی حق بات بیان نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ اسے لالچ ہوتی ہے۔ اور دین کا کام وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے ذہن میں خدا کی رضا ہو۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کیا لالچ، میں تو خدا کی رضا کے لیے دین کی بات پہنچا دوں۔ لالچ تھی، حق کی بات چھوڑ دی۔ اللہ کریم فرماتے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لوگوں کو برائیاں کرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے پھر بھی منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب سے برے لوگ، اور جس وقت امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دے اس وقت پوری قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے اس فریضے کو سر انجام نہ دینا، اس کو ترک کرنا۔ تو ہم جیسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس فریضے کو سر انجام دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے، اور جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے گھر کی حد تک، محلے کی حد تک، شہر کی حد تک رعایا ہے تو ان پر امر بالمعروف بھی کرے اور برائیوں سے بھی منع کرے۔ اس حدیث پاک میں حضور نے امت کی اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا